اچھا، تو جوڑا لگانے کے لیے اکثر لوگوں کا یہ پرابلم ہے، میرا بھی ہے اور دوستوں کا بھی ہے، کہ جوڑا کس طرح، نر کس طرح کا ہونا چاہیے اور مادہ کس طرح کی ہو جس سے آپ ایک اچھے اڑنے والے کبوتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ کے پاس اگر اس قسم کے کبوتر ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ تر لوگوں کے پاس بہت اچھے کبوتر ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جی ہم 10 مادیاں اور 10 نر چھوڑ دیتے ہیں، جو مرضی جس کی مرضی کے ساتھ لگ جائے، ٹھیک ہے نا۔ عام طور پہ اڑنے والے کبوتر جو بہت زیادہ آپ کی چھت پہ کبوتر اڑتے ہیں، آپ زیادہ تر ان کو ہی جوڑوں میں ڈالتے ہیں۔ تو جوڑا لگانے کے لیے یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یہ پر کندہ دیکھا جاتا ہے، ہڈی جوڑ دیکھا جاتا ہے جو آپ کو میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ مادہ جو ہیں، مادہ کے جوڑ زیادہ تھوڑا سا فاصلہ اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے انڈے دینے ہوتے ہیں، اگر ان میں فاصلہ کم ہو جائے تو یہ کم انڈے دیں گی یا انڈوں میں بند بھی ہو سکتی ہیں۔ زیادہ مادہ انڈے دینے والی کا جوڑ زیادہ کھلا ہوتا ہے، تو ہڈی جوڑ دیکھنا ہے۔ اور اس کے بعد فیروز پوری کبوتر ہیں، ٹیڈی کبوتر ہیں، کسوری کبوتر ہیں، اپنے سیال کوٹی ہیں، یہ سارے کبوتر اچھے ہی ہیں۔ نہیں مطلب ہڈی، اب مادہ اور نر کی ایک ہڈی ہے، اس کی ایک اپنی جسامت ہے، ہاں جس جی، طرح آپ نے بتایا کہ وہ جوڑ کے ساتھ بند ہونا چاہیے، تو کیا مادہ کی بھی ضروری ہے اس اچھا جوڑا لگانے کے لیے کہ مادہ کی بھی ہڈی اسی طرح ہو، کشتی نما ہو، لمبی ہو؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر یہ چیزیں جو ہے نا، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہڈی جوڑ پر کندہ زیادہ تر نروں میں دیکھا جاتا ہے، ٹھیک اچھا، ہے جی، ٹھیک ہے۔ مادہ جو ہوتی ہیں وہ ایک فیملی سے تعلق رکھنا ہونا چاہیے ان کا، ایک فیملی، جیسے ٹیڈی فیملی ہے، یہ سب ان کی جیسے ہماری بندوں کی فیملیز ہیں، اس طرح ہی کبوتروں کی بھی فیملی ہیں، ٹیڈی فیملی ہو گئی، سیال کوٹی ہو گئے، کسوری ہو گئے، یہ سارے۔ تو ان میں سے ہر نسل کا ہی کبوتر اچھا ہے، اس کو آپ جیسے یہ فیروز پوری ہیں، ان کو آپ چوہوں کے ساتھ کراس کریں تو ان میں علی والے کبوتر بھی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح ٹیڈی جو ہوتا ہے، اس کو لال آنکھ میں کراس کرتے ہیں تو اس کا لال ڈورا بن جاتا ہے۔ ان میں ان کے بلڈ میں جو جینز ہوتے ہیں نا جی، وہ جینز یہ ہوتے ہیں کہ مادہ کے سٹرونگ ہیں تو بچے زیادہ تر مادہ پہ چلے جاتے ہیں، نر کے سٹرونگ ہیں تو نر پہ چلے جاتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ گرم قسم کا آپ بلڈ جو ہے وہ کراس کرا دیں تو پھر اڑنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے، اڑ تو جاتے ہیں لیکن وہ اتنا زیادہ گرم ہوتا ہے کہ زیادہ اڑ اڑ کے نا اپنی جگہ پہ آتے نہیں ہیں وہ دوبارہ۔ کس طرح ڈیفائن کریں گے لوگ کہ چلے یہ جو آپ کے ہاتھ میں کبوتر ہے یہ تیز خون کا ہے، تیز آنکھ کا ہے، تو دیکھیں جی، کسوری بلڈ جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو لکھی پڑی بات ہوتی ہے کہ کسوری بلڈ ایک فاسٹ بلڈ ہے، یعنی کہ ہاٹ بلڈ ہے۔ مطلب قصور کے کبوتر تیز ہیں؟ کسوری، اب کہتے تھے کہ انڈیا کے وقت کے جو کسوری تھے وہ وائٹ آنکھ میں تھے، اب جو ہمارے انہوں نے بنائے جو کسوری، اب لال آنکھ کا کبوتر جب ہوگا وہ کسی بھی کلر میں ہوگا تو وہ اس کو زیادہ تر لوگ کسوری کبوتر کہیں گے۔ اس کو اب دھیما کرنے کے لیے آپ سفید آنکھ کی مادہ لگا دیں گے، آپ مطلب تھوڑی ہلکی آنکھ کی لگا دیں گے دھیما کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کی حدت، یعنی کہ اگر وہ اس 10 یا 12 گھنٹے اڑتا ہے، 12 گھنٹے اڑتا ہے یا 10 گھنٹے اڑتا ہے، تو آپ 8 گھنٹے والی مادہ لگا دیں گے تو اس کی پرواز جو ہے وہ 9 10 8 گھنٹے میں آ جائے گی۔ وہ 2 گھنٹے اس کی پرواز جو ہے وہ کم کرنے کے لیے، یا اس کی سمجھداری جو ہے وہ اس کے بچے جو گھر آ جائیں اس کو اتنا ٹھنڈا کریں کہ اس کی نارمل پرواز ہو جائے، جوش والی نہ ہو، یعنی کہ بلڈ جو ہوتا ہے، یعنی کہ ریڈ، مطلب یہ جو کسوری کا بلڈ ہے یہ جوش والا بلڈ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ کسوری کبوتر ایک میرے خیال سے ایسا کبوتر ہے جو قدیم زمانے سے، یعنی کہ پہلے کا نام، سب سے پہلے کسوری کبوتر کے نام، اس سے سب کچھ بنا ہوا ہے آگے، کسوری، سیال کوٹی، یہ چیزیں۔ اچھا تنم بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جوڑے میں مین کردار، اکثر میں سنتا ہوں، خیر میں کبوتر پرور بھی نہیں ہوں، دوستوں کے پاس بیٹھ بیٹھ کے 10 15 سال ہو گئے ہیں، اکثر لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں
کہ زمین جو ہے مادہ کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ اس میں سیان زیادہ ہو تو تب بچے گھر بیٹھتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ ان کی کئی حد تک ٹھیک ہے بات، اچھا، کیونکہ ماں کی تربیت جو ہوتی ہے نا وہی بچے کو بناتی ہے، وہ تربیت یہ انسانوں میں آ گئی۔ تربیت کی بات ہم کریں تو انسانوں میں یہ بات آتی ہے، تو اگر ہم پرندوں کی بات کریں تو پرندوں میں یہ بات ٹھیک ہے، جو سمجھداری سیانب جو ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں زیادہ تر مادیوں میں ہوتی ہے۔ تو مادی اب باپ جو ہوتا ہے نا، مطلب اس کا ایک خون ہوتا ہے، اس کا بلڈ اچھا وہ کراس ہوتا ہے مادہ کے ساتھ، اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے جس نے بھی کہی ہے کہ بچے گھر آنے میں یا سیانف اس میں ڈالنے میں یہ مادہ کا کردار کافی ہے۔ زبردست۔ اور دوستوں، اگر آپ کوئی دوست دیکھ رہے ہیں، آپ کا کوئی سوال ہو، اور سوال ہے جی کبوتر کا کس طرح پتہ لگتا ہے، کبوتری کا کس طرح پتہ لگتا ہے؟ نار اور مادہ کا، نار اور مادہ میں آپ کیا ڈیفائن کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ اب میرے ہاتھ میں مادہ ہے، ٹھیک ہے جی، اب جس بندے کو یہ اس کو میں چھوڑ دوں اور ادھر پھر رہی ہے، جو کھڈاری ہے وہ تو پہچان لے گا یہ مادہ ہے۔ عام بندوں کی یہ بات ہے، یہ جو سوال کیا ہے نا یہ عام بندوں کے لیے سوال ہے، یہ کسی کھلاڑیوں کے لیے استادوں کے لیے یہ سوال نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کا ایک تو چہرہ باریک ہوتا ہے مادہ کا، اوپر سے اگر نہیں سمجھ لگ رہی تو اس کو پھر پکڑ کے یہ نیچے جوڑ سے پتہ کرتا ہے۔ اب یہ تو کبوتر ہے، کبوتر تو کبوتری سامنے نظر آ جاتی ہے پھرتی۔ اب جو طوطے ہیں، پیرٹ جو ہیں، جو لو برڈ ہیں، اس میں وہ آپ دیکھیں وہ جوڑے لگے ہوتے ہیں، مادہ کے ساتھ مادہ لگی ہوتی ہے، نر کے ساتھ نر لگا ہوتا ہے، تو اس کا بالکل نہیں پتہ لگا، ججمنٹ ہی نہیں ہے کہ یہ نر ہے۔ وہ کئی دیر لوگ جو ہیں ان کو رکھی رکھتے ہیں بیچارے، وہ نہ بچے نے کہا مادہ کے ساتھ مادہ جب لگتی ہے تو وہ انڈے دے دیتی ہے، آپ جیسے یہ کبوتریاں بھی دے دیتی ہیں انڈے نر کے بغیر، خالی انڈے جو دیتی ہیں، تو وہ پھر اس کو بھی پکڑ کے لالا جی ایسے پیچھے جوڑ سے دیکھا جاتا ہے اس کو، لو برڈ کو، کہ جوڑ سے پتہ چلتا ہے یہ نر ہے اور یہ مادہ ہے۔ تو جوڑ سے جو ہے جن لوگوں کو نہیں پتا کبوتری اور کبوتر کا، یہ جو سوال کیا ہے کسی نے، یہ کسی اناڑی بندے نے سوال کیا ہے، تو وہ پکڑ کے یہ ادھر سے جوڑ کھلا ہے، زیادہ کھلا ہے تو یہ ادھر سے فاصلہ جو کم زیادہ ہوتا ہے ادھر سے پتہ چل جاتا ہے، باقی نہیں تو یہ باریک ہوتا ہے۔ سوال آیا جی کبوتر کے پر میں سیان ہوتی ہے آنکھ میں، استاد جی سے پوچھ۔ ہاں جی دسو جی۔ دیکھیں جی سیان کس کو کہتے ہیں؟ سیان ایک جاندار چیز ہے، بے جان چیز نہیں ہے۔ پر میں سیان کہاں سے آنی ہے؟ پر میں پرواز ہے، سیان اس کی سمجھداری جو ہے وہ اس کی، میرے پاس ایک کبوتر ہے، اس کے باہر والے پر کٹے ہیں، وہ شام تک اڑتا ہے، اس کی بات کھلے ہیں؟ کھلے ہی ہیں۔ دیکھیں باہر والے پر کٹے ہیں نہیں کھلے ہیں۔ تو صحیح ہے۔ ہم جو بات کر رہے تھے، ہم کر رہے تھے کہ یہ باہر والے پر جو ہیں آسمان پہ لے کے جاتے ہیں، کبوتر بند ہوتا ہے ان سے، کبوتر شام تک اڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ادھر 3 ٹاور اوپر اڑتا رہے شام تک اڑتا رہے گا۔ لاپرے کبوتر بھی شام کو بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ تو 3 پر کٹے ہیں تو وہ شام تک اڑتا رہے گا ساتھ ادھر۔ میرا لیکن سوال ہے کہ واپسی کیا یقینی ہے؟ یقینی واپسی کیسے ہے کبوتروں کی، کس چیز میں؟ دیکھیں جی کبوتروں کی یقینی واپسی ایک تو اساتذہ کرام جو ہیں، ایک تو ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کبوتروں کو کرتے کیا ہیں اڑانے میں، باقی یہ ہے کہ نسلیں جب آپ کراس کرتے ہیں تو عام طور پہ یہ باتیں ہوتی ہیں جی فلاں نر جو ہے اس کے ساتھ فلاں مادہ لگائی جائے نسل کی، جیسے سیال کوٹی ایک نسل ہے، سیال کوٹی نسل میں سمجھداری بہت اچھی ہے۔ سٹیل 600 بندہ دیکھ رہا ہے۔ کیوں جی؟ جو سمجھداری کی بات ہے گھر واپس آنے کی، وہ سیال کوٹی کبوتر میں زیادہ ہے، اس کے ساتھ کراسنگ ہوتی ہے تو وہ اس میں پرواز کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ان کی نسبت، کیونکہ یہ ان کی جو گہرائی ہے نا وہ بہت زیادہ، قصوری کبوتر اور یہ ان کی گہرائی بہت زیادہ۔ بیسٹ کراس کہنے کیڑا جے اڑان نالے بنایا ناستے میں؟ اڑان والے دیکھیں ٹیڈیوں کے ساتھ فیروز پوری کراس کریں، وہ بھی بہت اچھا ہے،
कसूरियों के साथ आप सियालकोटी क्रॉस करें, चूहे क्रॉस करें, टैडियों के साथ करें, ये क्रॉस जो हैं ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा सवाल है, क्या कबूतर अक्सर कबूतर के पर धुन से बाहर होते हैं, क्या ये फॉल्ट है? ना कौन नहीं, ऐसा नहीं ऐसी नहीं बात है, ये फॉल्ट नहीं होता, इसको फॉल्ट आप कह भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कम नज़र आया, बहुत कम। मतलब वन से ब्लू मून जो होता है एक सवाल अगर किसी ने किया कि उस्ताद जी जोड़ा लगाने के बारे में कोई अच्छा सा टिप्स दे दें। दें जी। देखें जी, सबसे पहले आपको मैं कह चुका हूँ पहले भी कि ये कुंदा देखना है उसका, ये पर देखने हैं, बंद कुंदा होना चाहिए। उसके बाद जनाब हड्डी जोड़ देखनी है, जो पहले बता चुके हैं, हड्डी जोड़। उसके बाद कबूतर जो है वो परवाजी कबूतर ही होता है, वो पंजा देखना है जी आपने। अब टैडी कबूतर आपको जहां भी मिलेगा, टैडी कबूतर का सुर्ख पंजा होगा, यानी कि लाइट सुर्ख सबसे अच्छा। ये देखें, ये बनाए हुए होते हैं टैडी कबूतर, असल जो है ना उसका ये पंजा जो होता है ये लाइट सुर्ख कलर का होता है। ये कहते हैं जी वो जामनू पंजा हो गया, फलां पंजा, उसमें क्रॉसिंग होती है। ज़्यादातर जो है फिरोजपुरी और सियालकोटी कबूतर में पंजा जो है वो गहरा होता है। अच्छा, सियालकोटी आपका एक तजर्बा है, वैसे सियालकोटी कबूतरों में से आपके तजर्बे, ये हम नहीं किसी को कह रहे कि सियालकोटी अच्छे हैं या कसूर वाले बुरे हैं, नहीं, कबूतर सारे कबूतर ही हैं। जहाँ कबूतर उड़ते हैं वो कबूतर चाहे सियालकोट के हों या कसूर के हों, आपके तजर्बे के मुताबिक कौन सी स्टाफ है सियालकोट की कि जिसको बाकी कबूतरों में डाला जाए, वो परवाज भी दें, उनकी सियान भी ठीक हो? आपका तजर्बा क्या कहता है इस सवाल? देखें जी, सियालकोटी ब्लड में जो बटेरे हैं ना जी, बटेरे कबूतर वो बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे। बाकी अली वाले जो हैं वो उन्होंने उनमें से ही बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं वो। मेरे ख्याल से जो हमारे मुशाहदे में जो चीज़ है जो हमने उड़ाए हुए हैं ना, वो बटेरे कबूतर सबसे अच्छे हैं। उनमें से क्रॉसिंग जिधर भी की है वो कामयाबी